جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آج لیول 3 سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم 2 لیولز کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ 2 لیولز، اس میں ہم نے الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہے۔ پہلے لیول میں اگر آپ غور کرتے ہیں تو پہلے لیول کے اندر ہم نے قرآن کریم میں چند صورتیں جو نماز میں عمومی طور پہ پڑھی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گرامر کا ایک بہت بڑا پورشن، اس میں وضو اور وضو کی کچھ دعائیں اور نماز میں کچھ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں بیسک انہیں ہم نے دیکھا تھا۔ لیول 2 میں ہم نے قرآن کریم کے پورشن میں جو چیز ہم نے دیکھی وہ ہم نے پہلے جو سپارہ ہے، یعنی جو پہلا سپارہ قرآن کریم کا ہے الف لام میم، اس سپارے کے پہلے پاؤ کو ہم الحمدللہ لیول 2 میں کور کر چکے ہیں۔ اب جو ہے وہ لیول ہم 3 پڑھ رہے ہیں اور لیول 3 کے اندر ہم نے کیا کور کرنا ہے اسے ہم دیکھتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کورس 3 کے مقاصد جو ہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کورس 3 میں یعنی لیول 3 میں آپ لوگ کیا پڑھیں گے۔ قرآن مجید کے اگلے 5 صفحات کا آپ مطالعہ کریں گے لیول 3 کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ اگلے 5 صفحات کون سے ہیں، یعنی 6واں صفحہ، 7واں صفحہ، 8واں صفحہ، 9واں اور 10واں۔ اور جو آپ 6 صفحے میں نیو ورڈز دیکھیں گے وہ آپ کے صرف 33 الفاظ ہیں جو آپ دیکھیں گے، اور وہ جو ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں اس کورس کے اندر جو آپ سیکھ جائیں گے۔ نیو ورڈز 33 ہیں، پھر 36، 29، 25 اس طریقے سے نیو ورڈز ہیں۔ لیکن کورس 2 کرنے کے بعد یہ ہے قرآن کریم کا پورشن، گرامر کا پورشن بھی تو آپ نے دیکھا نا۔ کورس 2 کرنے کے بعد آپ جس چیز کو جان لیں گے وہ تقریباً قرآن کریم کے 90% الفاظ ہیں۔ یعنی جب آپ قرآن مجید کا 11واں صفحہ شروع کریں گے نا تو ہر سطر میں صرف آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہوگا، ٹھیک ہے؟ سمجھیں کہ اپروکسیمیٹ کہہ لیں اسے، مین نکال لیں گے تو آپ کو یہی ملے گا۔ تو اتنا کو آپ سیکھ جائیں گے، گویا کورس 3 کو کمپلیٹ کرنے کے بعد تقریباً قرآن کریم کے 90% الفاظ آپ سیکھ جائیں گے۔ گویا لیول 3 آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے اگر آپ سوچتے ہیں اس لحاظ سے کہ ہم اس میں سیکھیں گے کیا۔ یہ 11واں صفحہ ہے اور 11ویں صفحے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ 11ویں صفحے میں پہنچیں گے، یعنی 10 صفحے پڑھ لیں گے لیول 3 کمپلیٹ کرنے کے بعد، تو 11ویں صفحے میں تقریباً آپ کے لیے ہر لائن میں تقریباً ایک لفظ بنتا ہے، یعنی ٹوٹل 15 لائنیں ہیں تو 17 الفاظ بن رہے ہیں آپ کے لیے جو آپ نے نہیں پڑھے ہوں گے لیول 3 میں، صرف یہ وہ الفاظ ہوں گے۔ گویا اتنے آپ الفاظ سیکھ جائیں گے۔ اوسطاً ہر صفحے میں تقریباً آپ 15 سے کم الفاظ یا تقریباً ہر سطر میں صرف ایک لفظ تک ہوگا، جیسے 17، 8 آگے، پھر 16، پھر 12 آگے، تو تقریباً اوسطاً آپ کے یہ سمجھیں کہ ہر لائن میں ایک ورڈ رہ جائے گا جو جب آپ لیول 4 میں پہنچیں گے۔ کورس 3 کے جو مقاصد ہیں، سورۃ بقرہ کے اگلے 5 صفحات پڑھنا، نمبر 1 یعنی آیت نمبر 38 سے لے کے 76 تک آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ نمبر 2، اس کورس کے ختم پر قرآن مجید کے 90% الفاظ کو جان لینا، یعنی جب آپ قرآن مجید کا 11واں صفحہ شروع کریں تو ہر سطر میں صرف ایک نیا لفظ ہو۔ اشاروں اور فقروں کے ذریعے نئے الفاظ و معانی سیکھنا، یہ بھی آپ کا اس کورس کا مقصد ہے۔ نمبر 4، اس کا مقصد قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، یہ بھی اس کورس کا مقصد ہے۔ نمبر 5، مزید فی افعال کو TPI کے ذریعے سیکھنا، یعنی گرامر کا جو ہم نے پورشن پڑھا تھا تو ہم نے ثلاثی مجرد یعنی ایسے افعال جو 3 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں ان کو ہم نے پڑھا تھا، پھر ان میں بھی کیٹاگری تھی جو ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ تو آپ اس کورس میں مزید فی افعال کو دیکھیں گے۔ مزید فی کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ قرآن کریم میں ہر سطر میں تقریباً ایک بار آتا ہے یہ مزید فی افعال، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو سیکھ جاتے ہیں، گویا اس کورس میں آپ یہ سیکھیں گے۔
تو آپ گویا اس قابل ہو جائیں گے کہ ہر لائن میں قرآن کریم کا ایک اور لفظ سیکھ جائیں گے، صرف گرامر کا پورشن اس کو سیکھ کے۔ قرآن سے متعلق 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے آپ اس کورس میں سیکھیں گے۔ یہ اس کے 6 مقاصد ہو گئے۔ اس کو اگر آپ ٹی پی آئی کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں تو اب چونکہ آپ نے پہلا پاؤ جب پڑھا تھا تو آپ نے رائٹ ہینڈ یوز کیا تھا، ٹھیک ہے، رائٹ ہینڈ یوز کیا تھا، اس میں پھر آپ نے اشارے پڑھے تھے کہ بھائی پہلا اشارہ یہ ہے، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ، پانچواں یہ، یعنی ہر پیج کو 4 اشاروں میں آپ نے ڈیوائڈ کیا تھا، اور ہر پیج کو آپ ایک ایک، جیسے ایک تھم پہ ایک پیج، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اب اس طرح تھا۔ ہم نے سٹارٹ پہلے ادھر سے کیا تھا، تھم سے، ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے اتنا پہنچ گیا، یعنی 5 صفحے پڑھ لیے۔ اب 5 کے بعد آگے پڑھنے کے لیے اب یہ والا لیفٹ ہینڈ یوز کریں گے، اور لیفٹ ہینڈ میں ہم یہاں سے شروع کریں گے، یعنی ایک پورا قرآن کریم کا پیج ایسے کھلا ہوا ہے، تو گویا اب آپ ایسے پڑھتے آ رہے ہیں، اور چھٹا پیج، چھٹا صفحہ یہاں سے، چھٹا، ٹھیک ہے، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، ٹھیک ہے، 6 7 8 9 10، اس کو اس طرح پڑھیں گے، یہ ایک 2 کا جوڑا، یہ ایک 2 کا جوڑا، اور 10واں الگ، اس طریقے سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے ٹی پی آئی کا ذریعہ کس کے ذریعے سے کس طریقے سے اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو گویا چھٹا صفحہ جو ہے اس کے جو اشارے ہیں وہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ پہلا اشارہ اس کا ہدایت اور نتیجہ، پہلا اشارہ کون سا ہے؟ یہ آپ اس طرح لیفٹ ہینڈ کی جو اسمالسٹ فنگر ہے، یعنی چھوٹی جو انگلی ہے، اس کے اوپر ذرا آپ اپنا انگوٹھا رکھیں اور اس پہ اشارہ کرنا سٹارٹ کریں، یاد کریں اسے، ہدایت اور نتیجہ، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے ایک والنٹیئرلی میرے ساتھ اٹیچ ہونا ذرا، اس سے فائدہ ہو جائے گا، تو ایک کلاس کا وہ والنٹیئرلی کون جو ہے نا میرے ساتھ پڑھنا چاہے گا، ہینڈ ریز کیجیے گا۔ چلیں، ہیرا عمران نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ ہیرا عمران، میں جب پڑھاؤں گا تو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پڑھیں، چھٹے صفحے کے جو اشارے ہیں، ہدایت اور نتیجہ، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اس دن سے ڈرو۔ جی جزاک اللہ۔ یہ 4 جو اشارے ہیں یہ آپ کے چھٹے پیج کے اشارے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم روزانہ کی بیس پہ ایک ایک اشارہ ہم کور کرتے ہیں، گویا 2 آیت 3 آیت جو بنتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا اشارہ کون سا ہوگا جی ہیرا عمران؟ ہدایت اور نتیجہ۔ ہدایت اور نتیجہ پہلا اشارہ ہوگا، اور وہ آپ کی یہ پہلے اوپر والے پور پہ ہوگا، ٹھیک ہے، ہدایت اور نتیجہ، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کیا سیکھیں گے ذرا دیکھتے ہیں۔ تو جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا اس طریقے سے یہاں پہ ٹی پی آئی طریقے سے اشارہ واضح کیا گیا ہے، اور پہلا اشارہ ہدایت اور نتیجہ پہلے سیکھیں گے۔ اب یہ جو پہلا اشارہ ہے اس کا پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے، جو آپ لیول 2 میں 5 صفحات پڑھ کے آئے ہیں۔ اگر کسی کا لیول 2 کے کوئی لیکچر مس ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ 20 کے 20 لیکچرز میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر آپ دوبارہ کہیں گے تو اس پورے پلے لسٹ کی میں جو ہے نا وہ لنک جو ہے وہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے شیئر کر دوں گا۔ لیول 1، لیول 2، لیول 1 میل اینڈ فیمیلز کی کلاس چونکہ الگ تھی، اس میں وہ الگ الگ ریکارڈڈ ہیں، میل کے بھی فیمیل کے بھی، وہ بھی اپلوڈ ہیں، اور لیول 2 جو ہے وہ میل اور فیمیل کی کلاس جو ہے نا وہ انگیج تھی آپس میں، تو اس میں لیول 2 ایک ہی جو ہے نا وہ لسٹ میں لیول 2 کے نام سے اس میں ایڈ کیے ہوئے ہیں، 20 لیکچرز پورے۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے انشاءاللہ لیکچرز اپلوڈ ہو جائیں گے۔ خیر، ہدایت اور نتیجہ یہ پہلا اشارہ ہے، اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا، اور اس آزمائش کو بیان کیا کہ جس میں ابلیس نے جناب آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اتنی بات ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ان کو زمین پہ بھیجا، اب اگلا کیا حکم جاری کیا، کیا بات کی، اس سے متعلق جو ہے وہ چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ خیر، اہم نکات جو ہیں ان 2 آیات کے 38 اور 39 کے، وہ یہ ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے، پہلی چیز یہ آپ سب کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے پچھلی آیات میں یہی بات کی تھی۔ نمبر 2، ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، ہدایت جو ہے وہ کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے۔ نمبر 3، ہدایت کی پیروی کرنے والا کہاں جائے گا؟ جنت میں،
اور اس کی پیروی نہ کرنے والا، اس سے انکار کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ یہ احکامات ہیں اس جو ہے نا وہ 2 آیات کے اندر جو آپ سیکھیں گے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں ان آیات کی اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ اس کی تلاوت سن چکے ہیں، اب ذرا اس کے ترجمے پہ آتے ہیں۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا، تم سب اتر جاؤ اس سے، یعنی جنت سے اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، جمیعاً سب کے سب، ٹھیک ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع، یعنی ہدایت کس کی طرف سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فمن تبع، تو جس نے پیروی کی، ہدایا، میری ہدایت کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ایسے لوگ جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے۔ یہ اس کا فقری ترجمہ تھا، یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب ذرا ہم آ جاتے ہیں اس کی تھوڑی تشریح کے اوپر۔ دیکھیں یہ دوسری جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نیچے اترو کا کہا ہے۔ پہلی مرتبہ لغزش کی بنیاد پر کہا گیا، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کہ نیچے زمین پر اتر جاؤ، تاکہ اصل مقصد یعنی آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا عمل پورا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے منی ہدن کے جو الفاظ کہے ہیں، دیٹ از امپورٹنٹ ورڈز، کہ میری جانب سے ہدایت، اور ہدایا میری ہدایت کہا، یعنی صرف انہی لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اس کے رسول کی سنتوں کو سمجھنے اور ان کی اتباع کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ بھی اللہ کی کتاب کی امپورٹنس کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی امپورٹنس کیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مسلمان جو ہے وہ ان احکامات کو ماننے کا پابند ہے، یعنی کسی اور پرسنالٹی کی بات کو حرف آخر ماننے کا پابند نہیں ہے۔ گویا یہ بات یہاں سمجھائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بات کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات ایک طرف ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ تعالیٰ کی بات کی امپورٹنس زیادہ ہے، ان کی بات کو مانا جائے۔ اف یو وانٹ، اگر آپ یہ بات چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں، ٹھیک ہے۔ نیز یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جب حضرت آدم کو علیہ السلام کو بھیجا تو یہ بات کہی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، ٹھیک ہے۔ جب کبھی میری طرف سے آپ کے پاس ہدایت آئے تو آپ پابند ہیں اس ہدایت کو ماننے کے، یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو جنت والوں کو نہ ہی حال یا مستقبل کے کسی خطرے کا ڈر ہوگا اور نہ ہی ماضی کے کسی نقصان کا غم اور افسوس ہوگا، وہ جنت میں ان کو مکمل خوشی اور باقی ہمیشہ رہنے والی خوشی ملے گی۔ دیکھیں خوف اور غم یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ خوف اصل میں ہوتا ہے کہ ایک کام ابھی ہوا نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں، لیکن اس کا خوف طاری ہونا، اور غم کسے کہتے ہیں یا حزنون کسے کہتے ہیں کہ ایک کام ہو گیا ہے، مسٹیک ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، کوئی چیز کھو گئی ہے، اب انسان کوئی غم زدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ بھائی اس کو نہ تو کوئی خوف ہوگا، یعنی نہ تو اس کو مستقبل کا خوف ہوگا، نہ ماضی کے کسی معاملے پہ وہ پشیمان ہوگا، ٹینشن کا شکار ہوگا،
وہ ایک جو ہے نا وہ سسٹینیبل انوائرمنٹ میں ہوگا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن. ٹھیک ہے. حدیث مبارک ہے صحیح بخاری کی 6548 نمبر. جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا. پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی. اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو یہ ہوگا کہ اب تو نہ ہمیں یہاں موت آئے گی، اور جنتی کہیں گے اب ہمیں یہاں موت نہیں آئے گی. تو گویا ایک سائڈ جو ہے وہ خوش ہو جائے گی، دوسری اور زیادہ غمزدہ ہو جائے گی. تو یہ ہے اس کا لفظی یا فقری ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں. جی ہیرا عمران کیجئے گا، ترجمہ کیجئے گا. جی سر. جن لوگوں نے کفر، ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس سے سب کے سب، بس اگر آئے تمہارے پاس میری تھوڑا طرف سے عربی بھی کوئی اگر ساتھ پڑھ ہدایت. لے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہو جائے گا. قلنا جی سر. کل نحبتو منہا، ہم نے کہا کل نحبتو منہا، ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس سے جمیعاً سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، بس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت. فمن، تو جس نے تبع ہاں ہدن ٹھیک. پیروی کی میری طرف سے، فلا خوف علیہم، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جی جزاک اللہ خیر. یہ اس کا فقری ترجمہ ہے. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلی آیت مبارکہ پہ، ہدایت اور نتیجہ پہ 2 آیتیں تھی. والذین کفروا، دیکھو یہ تو ایک کیٹیگری ہے جو شخص پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ کی بات کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی، وہ الٹیمیٹ جنت میں جائے گا. اور اس کے برعکس ایک اور کیٹیگری ہے والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ جو احکامات جاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب آتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے رسول آتے ہیں اور وہ اس کو ڈینائی کر دیتی ہے، وہ عوام، وہ ابن آدم. تو اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جو ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اہل دوزخ ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس کے بعد آیات کا لفظ مختلف معنوں میں آتا ہے. پہلے نا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. تو یہ آیات کا جو لفظ ہے یہ مختلف معنی میں آتا ہے. آیات کا لفظ کائنات میں موجود نشانیاں جو ہیں، یعنی زمین، چاند، سورج، اس معنی میں بھی آتا ہے، یہ بھی نشان. آیت کا لفظ جو ہے وہ انبیاء کرام کے معجزات پر بھی آتا ہے. قرآن کریم کی آیتوں کے لیے بھی لفظ آیا بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں. تو آیات کے جو بھی معنی لیے جائیں، ہر ایک سے بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ کوئی ایک پیدا کرنے والا موجود ہے اور وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں. جی ہیرا عمران. 38 آیت کا، ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. 39 آیت کی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہی لوگ دوزخ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جی مطالعہ غور و فکر ہے. دعا کیجئے اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن و حدیث کو پابندی سے پڑھوں تاکہ مجھے ہدایت ملے. پھر احتساب کیجئے کہ کہاں میں اپنے وقت کو اس نیک کام میں نہیں لگا پا رہا یا نہیں لگا پا رہی. تو اس احتساب کے بعد کچھ پلان بنائیے کہ میں اس وقت کو، اس ٹائم کو کس طریقے سے سرو کر سکتی ہوں اس نیک کام کے لیے. تو پھر ہر ہفتے کم از کم ایک آیت یاد کرنے کی ضرور کوشش کریں تاکہ ہدایت کا پیغام میرے ذہن میں تازہ رہے. پھر جب یہ کام ہو جائے تو دوسروں تک واعظ کیجئے، تبلیغ کیجئے. اس آیت مبارکہ میں ہم اسماء و افعال دیکھ کے پھر ہم ذرا گرامر کے پورشن کی طرف آتے ہیں. اسماء کا جہاں تک تعلق ہے صرف اس میں ہم آیت کا لفظ دیکھتے ہیں. تو آپ میں سے کوئی شخص یہ بتانا چاہے گا کہ آیت کی جمع کیا ہے؟ چونکہ یہ آ رہا ہے نا، آیتن کی جمع کیا ہے؟ جی کوئی بتانا چاہے گا؟ جی کیا نام ہے ان کا؟ جی سنبل اختر. آیات. آیات. ٹھیک ہے جی.
آیتن کی جمع آیات ہے. یہ آپ دیکھو کتنی دفعہ ریپیٹ ہو گیا تو آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے. یہاں پہ آیات آیا بھی آیاتنا, ٹھیک ہے. صاحب کی جمع اصحاب, یہ بھی ہے اصحاب النار ہے نا. صاحب کی جمع کیا ہے؟ اصحاب. تو یہاں پہ ایک ہی دیا گیا ہے اسم. اس کے بعد 3 حروف والے صحت مند فعل دیکھتے ہیں. فتح, نصر, ضرب, سمع کے وزن پہ کون سے یہاں پہ افعال آئے ہوئے ہیں؟ کون بتائے گا جی؟ یہاں پہ ان وزن پہ کوئی افعال نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یحزنون, یفعلون کے وزن پہ یحزنون, تابع یحزنون اصل میں کیا ہے؟ یفعلون. یفعلون تو ہے, ٹھیک ہے. یہ کس وزن پہ؟ فاتحہ کے, فاتحہ یفتح یعنی حزن یحزن, نصر ینصر یعنی حزن یحزن, اور ضرب یضرب حزن یحزن, سمع یسمع حازن یحزن. نصر ینصر. چلے دیکھ لیتے ہیں اسے. اچھا یہ اہبتو جو ہے, اہبتو تم سب اتر جاؤ, کون سا فعل ہے؟ ماضی کا جمع. ماضی کا جمع. جی کوئی اور بتانا چاہے گا؟ اور سر امر بھی ہے یہ. بھائی فعل امر ہے یہ, ٹھیک ہے. جی پتہ بھی لگ رہا ہے کہ میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں. اہبتو تم سب اتر جاؤ. حابیتا یہبتو سے, ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. حابتا, سوری حابیتا نہیں, حابتا ضربا کے وزن پہ نا. حابتا یہبتو, ضربا یضرب, حابتا یہبتو اہبت, ٹھیک ہے. ایسے حابتا یہبتو اہبت, حابت, محبوط, حبوط. جی کون کرے گا جی؟ پریکٹس کون کروائے گا اس کی؟ اشاروں کے ذریعے اشارے دینے میں ہونے چاہیے. اشارے آپ کے فعل ماضی کا یہاں ہوتا ہے نیچے, حابطہ, ٹھیک ہے. دیکھوں یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں نظر آ رہا. چلیں ادھر ہوتا ہوں تھوڑا سا. یہ دیکھیں, یہ اشارہ اس سائڈ پہ, حابطہ یہبت اوپر, پھر اہبت, حابط, معبود اور حبوط. جی ہما ندیم. ہما ندیم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. حبقہ اتر جا اترو نہیں وہ اترا. ترجمے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے, میں پوچھ لوں گا بیچ بیچ میں سے اس کا اچھا عربی پڑھ ٹھیک لیں. ٹھیک ٹھیک. حبقہ یحبق اہبط حابط محبوب حبوب. حبوط, ٹھیک ہے جی. تو حابطہ یہ فعل ماضی ہے, تو فعل ماضی کا ترجمہ کرتے ہیں. میں ایک دفعہ کروا دیتا ہوں چونکہ ریوائز ہو جائے گا, پیچھے کافی ٹائم ہو گیا آپ نے ابھی نہیں پڑھا اس کو. حابطہ فعل ماضی کا ترجمہ ہوگا تو اس میں آئے گا وہ اترا, ٹھیک ہے. تو یہ ماضی میں. یحبط وہ اترتا ہے یا اترے گا. اہبط تو اتر, حابط اترنے والا, محبوط جس پر اترا جائے, ٹھیک ہے, اور حبوط اترنا. اس طریقے سے ترجمہ ہوگا. تو آپ نے ساتھ ساتھ ابھی کرتے بھی جانا تاکہ پریکٹس ہو جائے گی. نیکسٹ دیکھتے ہیں کون سا فعل ہے یہاں پہ. تابعہ. تابعہ کس وزن پہ ہے جی؟ اوپر 4 لکھے ہوئے ہیں. تابعہ کس وزن پہ؟ سمع یسمع. سامعہ پہ. کیسے پتہ لگا کہ اس کے دوسرے کلمے کے نیچے زیر ہے؟ تو اوپر والے 4 حروف میں سے ایک ہی ایسا ہے جس کے دوسرے کلمے پہ زیر ہے. تابعہ یتبع, سمع یسمع, ٹھیک ہے. جیسے سمع یسمع, اسمع, سامع, مسموع, سمع. اور یہاں پہ کیا آئے گا؟ تابعہ یتبع اتبع, ٹھیک ہے. تابع متبوع, اس طریقے سے اس کو آئے گا. جی کون اس کی پریکٹس کروائے گا؟ جی پریکٹس کون کروائے گا جی؟ ہیرا, عمران. یتبع, اتبع, تعوی, متبوع, تبع. جی یتبع کا معنی کیا ہوگا ہیرا عمران؟ یتبع کا معنی کیا ہوگا؟ فعل مضارع ہے. وہ تابع داری کرتا ہے یا کرے گا؟ زبردست, ٹھیک ہے. تو جس نے فرما برداری کی, فمن تبع ہدایا, ٹھیک ہے, اس ہدایت کی. اچھا دیکھیں, پہلا فعل ماضی, مضارع, امر,
اسم فاعل، اسم مفعول اور پھر فعل. ٹھیک ہے، اس کو ایک دفعہ پریکٹس کر لیں. جی ہیرا عمران پڑھیے گا ساتھ میرے. جی سر. فعل ماضی، فعل ماضی، مضارع، امر، سوری اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل. مفعول اور فعل. ٹھیک ہے، اشارے ذہن میں ہیں سب لوگوں کے. ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل اوپر سے، اسم مفعول نیچے سے اور فعل، یہ پنچ کی طرح. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس کو ذہن میں رکھنا. چلیں اس کے بعد آ گیا یحزنون، حازین یحزنون. ناصر ینصر کے وزن پہ نہیں ہے جی، جو بتا رہے تھے یہ وزن ہے سمع یسمع. حازین یحزنون. ٹھیک ہے، سمع یسمع، حازین یحزن. ٹھیک ہے، کون کروا رہے پریکٹس اس کی؟ بھائی ڈفرینٹ لوگ کروایا کریں نا، باقی لوگ خاموش رہتے ہیں. سامنے تو لکھا ہوا ہے. جی محمد زبیر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. حازین یحزن، احزن، احزن، حازن، احزن. احزن، حازن، محزون، حزن. ٹھیک ہے، اشارے یاد ہیں آپ کو زبیر بھائی؟ کوشش کر رہے ہیں سر. ہاں تو اشارے آپ یاد رکھیں نا اس کو. یہاں پہ ماضی، یہاں مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل. حزن یحزن. ٹھیک ہے، سامع یسمع، تابع یتبع، یہ سیم وزن پہ ہیں. آگے چلتے ہیں جی. کافارا، کافارا یکفر کس وزن پہ ہے جی؟ کون بتائے گا؟ نصر ینصر. زبردست. تو کریں گردان کریں اس کی، سوری 6 کیز دہرائیں ذرا بغیر دیکھے. کفرا یکفر، اکفر. ایک نہیں، دیکھو نا، ناصر ینصر انصر. اکفر. جی اکفر. اکفر اور کافر، کافر، مکفور مغفور، اور کفر. کفر. زبردست. ٹھیک ہے، اس طرح پریکٹس کریں گے اس کی تو آئے گا. تو کافرا یکفر وزن ہے ناصر ینصر. ٹھیک ہے، ناصر ینصر انصر، ناصر منصور نصر، کافر یکفر اکفر، کافر مغفور کفر. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اس طریقے سے پریکٹس کیجئے گا. اب ایک رہ گیا باقی، خالدون. کیا وزن ہے جی؟ کون بتائے گا؟ ان چاروں میں سے کس وزن پہ آتا ہے خالدون؟ ہے تو یہ اس میں فاعل ہے نا. خالد یخلدو. خالد یخ لودو. ناصر ینصر وزن پہ کہہ رہے ہیں. بالکل زبردست. ٹھیک ہے، تو یہ ناصر ینصر کے وزن پہ ہے. خالد یخلدو. پریکٹس بھی کروا دیں. خالد جی یخلدو، اخلد، جی. خالد، خلود. خالد ڈیش خلود. ٹھیک ہے، چونکہ یہ ڈیش اس جگہ پہ آتا ہے جہاں پہ اس کا وہ اسم مفعول بنتا نہ ہو. جیسے خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا. ٹھیک ہے، خالد ہمیشہ رہنے والا. اب مخلود جس کے اوپر وہ کوئی اس طرح کی چیز سوچی نہیں جاتی اور کی نہیں جاتی، یوز نہیں ہے اس کا، اس لیے وہاں پہ آ جاتا ہے. جی اپنا مائک آف کیجئے گا. خلود. ٹھیک ہے، خالد یخلد. دیکھیں پریکٹس سے آپ کو ذہن میں آ گیا کہ اب یہ ناصر ینصرو کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے، ویسے بھی آپ جب اس کا مضارع پڑھتے ہیں تو آپ کو ذہن میں آ جاتا ہے. مضارع آپ کے ذہن میں ہو نا، جیسے یحزنون آپ کے ذہن میں ہے تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ یحزا، زبر آ رہا ہے تو یا تو یہ فاتحہ کے وزن پہ ہوگا یا سامعہ کے وزن پہ. فاتحہ یفتح، سامعہ یسمع، ان دونوں کے وزن پہ ہو سکتا ہے یحزا نون. ٹھیک ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بھی اس کا ماضی کیسے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کے ماضی کو تھوڑا دیکھتے ہیں، تھوڑا اس سے آپ سمجھ آتی ہے اچھا اس کا ماضی حازنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور حازانہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے آپ کے پاس سمع یسمع کے وزن پہ. تو یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں، غور کرنے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی یہ کس وزن پہ آتا ہے. خیر، تو یہ جو افعال تھے، یہ جو آپ نے اوپر پڑھے ہیں، یہ وہ افعال تھے جو 3 حروف والے تھے، صحت مند تھے. اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد 3 حروف والے صحت مند افعال. اچھا، صحت مند افعال وہ ہوتے ہیں جن میں الف واو یا نہ ہو، اور کمزور افعال وہ ہوتے ہیں جن میں الف واو یا آ جائے. تو الف واو یا کس میں آیا ہوا ہے جی؟
ہدا یہدی، یاتینکم ہے، ہدا یاتی، بالکل زبردست، بہت اچھے، ٹھیک ہے. تو یہ 3 حروف والے کمزور افعال ہیں. جیسے عطا یاتی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے اس کے اینڈ میں یا آ جاتا ہے. ہدا یہدی والا بھی اس کے اینڈ میں یا آ جاتا ہے. تو اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. تو عطا والا ہدا یہدی کے وزن پہ عطا یاتی ایتی، ٹھیک ہے. ہدا یہدی اہدی پڑھتے ہیں نا، اہدینا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے نا. تو وہ ہدا یہدی اہدی کے وزن پہ ہے. تو یہ اس طریقے سے یوز ہوتا ہے اس کا نا. اور باقی رہ گیا عطا یاتی ایتی آتن ماتین ایتان. جی پریکٹس کروائیں جی اس کی. کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے گا. روبینہ، جی روبینہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. عطا یاتی ایتی آتی ماتی اتیان ماتیون ماتی اتیان. اتیان، زبردست، ٹھیک ہے. ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون یا مہدیون، ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے اس کا استعمال ہے. ذرا آپ نیچے آ جاتے ہیں ہدن پہ. تو ہدن بھی ہدا یہدی کے وزن پہ ہے، تو اس کو ہم آئیڈیل مان رہے ہیں. تو ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون، ہدن یا ہدایہ. تو اہدی کا ہادن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کون بتائے گا؟ ہادن، ہادن کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے؟ جی ہما ندیم. سر فائل ہے. اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ترجمہ کروں اس کا میں؟ ہادن ہدایت دینے والا. زبردست، ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے آپ ترجمے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ماضی کا ترجمہ کیا کرنا ہے، مضارع کا کیا کرنا ہے، فعل امر کا کیا کرنا ہے، اسم فاعل کا کیا کرنا ہے، اسم مفعول کا کیا کرنا ہے، اور فعل کا کیا کرنا ہے. جہاں کہیں کسی کو کسی چیز میں کیوری ہو تو وہ پوچھ لیا کرے بلا جھجک. خوف کا لفظ جو ہے خاف، خاف یخاف، زیادہ. ویسے زیادہ کا جو لفظ ہے اس میں چونکہ یا آ جاتا ہے تو زیادہ یزیدو آتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ اس لحاظ سے آپ کو دیا ہوا ہے تو خافا یا خافو کے وزن پہ، ٹھیک ہے. زیادہ یزید ضد آتا ہے نا. تو یہ خافا یا خاف خف، خائف مخوف خوف. تو یہ پریکٹس ذرا کروائے. کون کروائے گا؟ 81 ٹائم قرآن کریم میں ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے 161 ٹائم، 264 ٹائم. جی ہیرا عمران. خاف یا خافو، خف خائف مخوف خوف. ہیرا میں یہ بتائیں، ہیرا سسٹر، خف کا ترجمہ میں کیا کروں؟ آپ ڈرو. زبردست، ٹھیک ہے. آپ خوف کھاؤ بھائی، آپ ڈرو، ٹھیک ہے. تو یہ ترجمہ ہوگا کیونکہ یہ کیا ہے؟ اسم او امر، فعل امر. فعل امر، زبردست، ٹھیک ہے. یعنی مطلب کچھ چیزیں یاد ہیں آپ کو ماشاءاللہ سے. یعنی تیاری آپ لوگوں نے لیول 2 کے گرینڈ کوئز کے لیے کچھ نہ کچھ کی ہوگی، تو چیزیں آپ کی ریوائز ہوگی ہوں گی. اچھا، مزید فی افعال میں اس میں کوئی بھی نہیں ہے. مزید فی افعال یہ ہیں: علم، حاسب، اسلم، اختلف، استغفر، تدبر، تدارس، انقلب. اس کو ہم نے آگے پڑھنا ہے، یہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کی ٹینشن آپ نے لینی نہیں ہے. تو آج ہم نے اس کا تعارف پڑھنا ہے مزید فی افعال کا. آپ نے کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں، کچھ چیزیں ہم نے ابھی پڑھنی ہیں. تو مزید فی افعال کا ہم تعارف پڑھیں گے، تو اس کی ڈیفینیشن وغیرہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اس کو آپ نے خاص طور پہ نوٹ کرنا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے آج کے لیے زبردست چیز ہے. آپ لوگ جو اب تک پڑھ چکے ہیں گرامر کے پورشن میں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے 3 حروف والے افعال. 3 حروف والے افعال میں 3 کیٹیگریز ہیں، یہ 4 کیٹیگریز کہہ لیں آپ. نمبر 1 صحت مند افعال، یعنی جیسے فاتحہ، نصر، ضرب، سمع. نمبر 2 کمزور افعال، جیسے وہب، وعد، قال، زاد، دعا، ہدا، یا پھر نیچے جو ہے واسع، شاء، رضی، ٹھیک ہے. اور 3 حروف والے یکساں حروف والے افعال. 3 حروف والے ہیں لیکن یکساں حروف، یعنی ایک جیسے حروف آ گئے اس میں نا، جیسے ظن، ظل، مس. 3 حروف ہیں لیکن حمزہ کے ساتھ ہیں. امر، سأل، قرأ، ٹھیک ہے. یہ 4 کیٹیگریز آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. تو یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ نے ابھی پڑھا ہے. یہ ہے 3 حروف والے افعال، ٹھیک ہے. 3 حروف والے صحت مند کون سے ہیں؟ اس کو آپ ذہن میں رکھیں. فاتحہ، نصر، ضرب، سمع. 3 حروف والے کمزور افعال کون سے ہیں؟ وہب، وعد، قال، زاد، دعا، ہدا. اور 3 حروف والے یکساں حروف والے جو افعال ہیں وہ ظن، ظل، یا مسا، نیچے جو ہے حمزہ کے ساتھ جو ہے امر، سأل، قرأ. اب جو چیز آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ 3 والے نہیں ہیں، وہ 4 والے ہیں.
جس فعل کے 3 حروف میں، دیکھیں جس فعل کے 3 حروف میں ماضی کی چابی میں، یعنی وہ جو ماضی کی چابی جو آپ پڑھتے تھے ضربہ پڑھتے تھے نا، ضربہ یہ ماضی کی چابی ہے نا، تو ماضی کی چابی میں زیادہ حروف آئیں اسے کہا جاتا ہے مزید فی۔ ڈیفینیشن کو دوبارہ دہرا لیں، ہیرا عمران آپ پڑھیے گا میرے ساتھ، جس فعل کے 3 حروف میں، جس فعل کے 3 حروف میں ماضی کی چابی میں ماضی کی چابی میں زیادہ حروف آئیں، زیادہ حروف یعنی آئیں 3 حروف سے زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، اسے کہا جاتا ہے مزید فی۔ اسے کہا جاتا ہے مزید فی۔ اچھا اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کیسے مزید فی افعال۔ اردو میں بھی مزید فی افعال ہیں، مثال کے طور پہ اردو زبان کے اندر ہم اس کی ایگزامپل لے رہے ہیں آسانی کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ جیسے ایک لفظ ہے نکلا، ٹھیک ہے، نکلا کو لے لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اگر ہم پوری گردان کرنا چاہیں عربی میں نہیں اردو میں تو کیا کریں گے؟ جی کون دہرائے گا جی آپ میں سے والنٹیئرلی؟ جی سنبل اختر، آپ ذرا پڑھیں اس پوری گردان کو، پہلے یہ ماضی والی پڑھیں، پھر مضارع والی پڑھیں، پھر امر نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل، جی پڑھیں اشاروں کے ساتھ۔ اشارے بتاتے جائیے گا کہ اشارہ جو ہے نا، ماضی کا اشارہ یہ نیچے ہوگا، ٹھیک ہے، ماضی کا اشارہ نیچے ہوگا 1 انگلی سے 2، پھر یہ ماضی کا، یہ مضارع کا تھوڑا اوپر، یہ کندھے کے برابر، اسم فعل امر کا اس طرح حکم کے انداز میں، اور فعل نہیں کا روکنے کے انداز میں، اسم فاعل کا اوپر سے، اسم مفعول کا نیچے سے، اور فعل کا پنچ کی صورت میں۔ تو بس میں نے بتا دیا، چلے آپ اس کی اردو پڑھتے ہیں۔ سر وہ نکلا، وہ فعل ماضی کا کرا رہی ہوں پہلے، وہ نکلا نیچے کی طرف اشارہ ہوگا 1 انگلی سے، وہ سب نکلے 4 انگلی سے نیچے کی طرف اشارہ ہوگا، آپ نکلے سامنے کی طرف 1 انگلی سے ہوگا، میں نکلے اپنی طرف 1 انگلی کا اشارہ ہوگا، آپ سب نکلے 4 انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ ہوگا، ہم سب نکلے 4 انگلی کا اپنی طرف اشارہ ہوگا، وہ نکلی الٹے ہاتھ سے اس کے لیے اشارہ ہوگا۔ اب مضارع کا وہ نکلتا ہے، وہ اوپر کی طرف اشارہ ہوگا 1 انگلی سے، وہ سب نکلتے ہیں 4 انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ ہوگا، آپ نکلتے ہیں سامنے کی طرف 1 انگلی سے اشارہ ہوگا، میں نکلتا ہوں 1 انگلی سے اپنی طرف اشارہ ہوگا، آپ سب نکلتے ہیں 4 انگلی کا سامنے کی طرف اشارہ ہوگا، ہم سب نکلتے ہیں 4 انگلی کا اپنی طرف اشارہ ہوگا، وہ نکلتی ہے الٹے ہاتھ سے اس عورت کے لیے، ایک عورت کے لیے اشارہ ہوگا۔ اب فعل امر کی بات ہو گئی، نکل، تو سیدھی لائن آئے گی نکلو، 4 انگلی کا پورا تیزی سے نیچے کی طرف اشارہ ہوگا، نکلو، مت نکلو، ایک طرف سے دوسری طرف ہاریزونٹلی جائے گا، مت نکلو، پوری 4 انگلی سے اشارہ ہوگا، مت نکلو۔ فاعل نکلنے والا اس شخص کے بارے میں جس پر کسی پر اثر نہیں پڑا وہ مفعول ہو گیا، اور نکلنا امر ہو گیا، ٹھیک ہے سر، فعل ہو گیا۔ انہوں نے بتایا نکلنے والا، اور جس پر نکلا جائے یہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فعل اثر نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے، یہ فعل کوئی اثر نہیں ڈالتا کسی چیز پہ، تو اس لیے اس کو یوز نہیں کرتے۔ بھائی اپنا مائک تو آف کیجئے گا روشن۔ ٹھیک ہے سر، جی بہت شکریہ۔ چلیں یہ آپ نے پڑھ لیا مثال کے طور پہ، یہ آپ کا آ گیا ثلاثی، ٹھیک ہے، 3 حروف والا آ گیا نا۔ اگر اس کا ہم مثال کے طور پہ 4 حروف والا کریں گے تو ہم نکلا سے کیا کریں گے؟ نکالا، اترا سے اتارا۔ کون ہے بھائی یہ لوگ؟ اترا سے نکالا۔ ایک منٹ رکے نا، یہ پتہ نہیں کیوں مائکرو فون آن کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ جی نکلا سے آ گیا نکالا، یعنی ایک الف کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کا ٹیبل بنا لیتے ہیں اب ہم۔ نکلا سے نکالا، اترا سے اتارا، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے اور کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، بہت سے اور افعال آ جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ اچھا اس کی آپ کون گردان دہرائے گا؟ ٹھیک ہے، وہی ماضی کی، مضارع کی، امر نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل کی۔ جی ہیرا عمران آپ کروا دیں جی۔ اس نے نکالا، ماضی کی، سر اشارے بھی نہیں پڑھتے جائیں اسپیڈ سے۔
ان سب نے نکالا، آپ نے نکالا، میں نے نکالا، آپ سب نے نکالا، ہم سب نے نکالا، اس عورت نے نکالا۔ مضارع وہ نکالتا ہے یا نکالے، وہ نکالتا ہے، وہ سب نکالتے ہیں، آپ نکالتے ہیں، میں نکالتا ہوں، آپ سب نکالتے ہیں، ہم سب نکالتے ہیں، وہ نکالتی ہے۔ امر نکال، نکالو، فعل نہیں، مت نکال، مت نکالو، فاعل نکالنے والا، مفعول جسے نکالا گیا، نکالنا، فعل۔ زبردست، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ 4 حروف، کچھ حرف ہم نے زیادہ کر دیا نا، یہاں سے نکلا سے نکالا کر دیا ہے، تو ایک حرف بڑھا دیا ہم نے، تو اس کا ایک اور بھی بن سکتا ہے، جیسے نکلا سے نکالا بنایا تو نکالا سے نکلوایا بھی بنا سکتے ہیں نا، تو اس کا ٹیبل بھی پڑھ سکتے ہیں، اس نے نکلوایا، ان سب نے نکلوایا، آپ نے نکلوایا، تو یہ پورا ٹیبل اس کا بھی بن جاتا ہے۔ تو گویا آپ یہ چیز دیکھیں کہ 3 حروف سے جب زائد حروف آئیں، ٹھیک ہے، اس کے حروف اصلی کے اعتبار سے نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ مزید فی ہے۔ اصل الفاظ کا رنگ عودہ ہے اور زائد حروف کو لال رنگ سے زائد کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کھایا یہ اصل لفظ ہے، اور کھلایا یہ بھی اصل ہے، کھلوایا یہ دیکھیں جو اصل میں اس میں زیادہ ہے، زیادہ جو حروف ہیں وہ الف اور یا کو شو کروایا گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ کھایا سے کھلایا ہے تو الف اور یا زائد حروف ہیں اس میں، تو اصل میں تو کھایا تھا، درمیان میں زائد حروف آ گئے۔ تو پیا سے پلایا، پلوایا، ٹھیک ہے، اور گرا سے گرایا، گروایا، تو یہ جو چیز زیادہ ہے یہ اردو میں بتایا گیا ہے، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ مزید فی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں زائد حروف کبھی تو فعل کے شروع میں بڑھائے جاتے ہیں، یعنی فعل کے شروع میں کوئی زیادہ حرف آ جاتا ہے، اور کبھی دوسرے اور تیسرے حرف کے درمیان میں بڑھا دیے جاتے ہیں۔ کسی بھی فعل میں بڑھائے گئے زائد حروف عام طور پر ماضی، مضارع وغیرہ کے تمام صیغوں میں واقع رہتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے اردو کے فعل نکلا اور نکالا میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں بہت سارے مزید فی افعال ہیں، پہلے ہم 5 قسم کے مزید فی لیں گے جو قرآن کریم میں 8200 8200 ٹائم آئے ہیں، یعنی ہر سطر میں تقریباً 1 مرتبہ تو بن جاتا ہے نا ڈیجٹ۔ تو فعل ماضی کی جو ایک چابی تھی آپ نے جو فعلا پڑھی تھی، فعلا، تو اس سے بعض اوقات فعلا یعنی عین ڈبل کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، فعلا سے بعض اوقات فاعلا کے وزن پہ بھی آ جاتا ہے سانچے میں، فعلا سے بعض اوقات افعلا کے وزن پہ بھی آ جاتا ہے، فعلا سے بعض اوقات تفعلا کے وزن پہ، ٹھیک ہے، تفعل کے وزن پہ جس کو کہتے ہیں، فعلا سے استفعلا کے وزن پہ، یعنی جو زائد حروف ہے آپ کے سامنے ہیں، شد والے میں یہ عین ڈبل آ گیا اور یہ الف آ گیا، درمیان میں شروع میں حمزہ آ گیا، اور یہ شروع میں تا آ گیا، اور یہاں پہ عین بھی بڑھ گیا، یہاں پہ الف حمزہ سین تا یہ زیادہ آ گیا، تو اس طریقے سے زائد حروف آ جاتے ہیں۔ تو عالمہ سے علامہ، حاسبہ سے، اب یہ دیکھیں عالمہ آپ نے پڑھا تھا نا، عالمہ یعلم، ٹھیک ہے، تو اس سے زائد حروف جب بنتے ہیں تو علامہ آ جاتا ہے، علامہ، ٹھیک ہے، تو اس نے سیکھا، علامہ کا مطلب اس نے سکھایا، سیکھا اور سکھایا فرق آ گیا نا، حاسبہ، ٹھیک ہے، اور حاسبہ۔ اسی طریقے سے سلیمہ سے اسلمہ، خلفہ سے اختلافہ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ ان کے ترجمے پڑھیں گے۔ غفرہ ایک لفظ ہے فعل ثلاثی مجرد کا، جب مزید فی بنایا تو استغفرہ، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تو یہ زائد حروف کے ساتھ آ رہا ہے نا، تو غفرہ بھی آ جاتا ہے۔ تو ان 5 قسم کے مزید فی کو 2 جملوں میں ہم سیکھتے ہیں، جو بھی 5 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں۔ کیسے سیکھتے ہیں 2 جملوں میں؟ دیکھیں 2 جملوں میں ایسے سیکھیں گے ہم کہ اس نے سکھایا، علامہ، اس نے محاسبہ کیا، حاسبہ، وہ اسلام لایا، اسلم، تو اس کو ہم تھوڑا سا جملہ بنا لیتے ہیں، تینوں کو ملا کر سیکھتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے ہم کہیں گے تعلیم اور محاسبہ کی، تعلیم یعنی یہ تعلیم کے وزن پہ آتا ہے نا، یہ والا، یہ جو ہے علامہ جو ہے وہ تعلیم، اس کا وہ آتا ہے، اس کا بولتے ہیں مصدر، ٹھیک ہے، تو تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ پڑھیں ہیرا عمران، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ جی ہیرا عمران کہاں گئی؟ کوئی اور شخص والنٹیرلی میرے ساتھ پڑھے۔ جی ہما ندیم، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے آپ نے کیا کیا، وہ جو 3 ہیں یعنی کہ علامہ، حاسبہ اور اسلمہ، یہ آپ نے سیکھ لیا،
اور اس کے ساتھ جو جب دیکھیں نا اسی وزن کے اوپر کتنے ورڈز آ رہے ہیں 1600 500 4500 ٹائم یہ اتنے حروف آ رہے ہیں. اب دوسرے جملے میں دو فعل ہم سیکھ لیتے ہیں اختلف استغفر. تو پہلے جملے میں آپ نے 3 سیکھ لیا. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تو دوسرا ہے جی اس نے اختلاف کیا, اس نے مغفرت طلب کی. اس کو جملہ ایسے بناتے ہیں کہ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے, اس لیے کیا کیجئے, اختلاف مت کیجئے, استغفار کیجئے. جی پڑھیں. آواز نہیں آ رہی آپ کی, صحیح آواز نہیں آ رہی. تعلیم اور محاسبے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے, اختلاف مت کیجیے, استغفار کیجیے. استغفار کیجیے. ہاں, اور محاسبہ نہیں, محاسبہ. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے, اختلاف مت کیجیے, استغفار کیجیے. یہ آپ نے یاد کرنا ہے, یہ جو جملہ ہے اس کو بے شک تصویر کھینچ لیں, اسکرین شاٹ لے لیں. تو یہ اصل میں آپ نے گرامر کے پورشن میں یاد کرنا ہے. اس سے آپ کو یاد ہو جائے گا کیا, علامہ, حاسبہ, اسلم, اختلف, استغفر. یہ 5 آپ کو سانچے یاد ہو جائیں گے جو مزید فی کے سانچے ہیں. جیسے آپ نے پڑھا تھا نا ضربہ, سمع, علم, یہ وہ آپ نے پڑھے تھے جو سانچے, وہ تھے ثلاثی مجرد کے. یہ مزید فی کے سانچے ہیں, علامہ, حاسبہ, اسلم, اختلف, استغفر. ٹھیک ہے. تعلیم اور محاسبہ کے اسلام میں بڑی اہمیت ہے, اختلاف مت کیجیے, استغفار کیجیے. قرآن کریم کے تقریباً 8200 الفاظ ان کے وزن پر آتے ہیں. تو یہ جملے آپ یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے. یہ ان کے مصدر ہے نا, یہ سارے جو لکھے ہوئے, تعلیم, محاسبہ, اسلام, اختلاف, استغفار. تو آپ کو یہ اس کا فعل بھی یاد ہو جائے گا ساتھ. پھر انشاءاللہ اگلے 9 اسباق میں ہم ان 5 اوزان پر آنے والے مزید فی کے مختلف صیغوں کی مشق کریں گے. یہی آپ کی بیس ہے اگلے 10 سبقوں کی, ایسے سمجھ لیں. یعنی ہاف کورس کی بیس آپ کی یہ 5 ورڈز ہیں جو گرامر کے پورشن میں آئیں گے. تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے رٹ لینا ہے. تعلیم اور محاسبہ کے اسلام میں بڑی اہمیت ہے, اختلاف مت کیجیے, استغفار کیجیے. تعلیم سے آپ کو ذہن میں آ جائے علامہ, ٹھیک ہے. محاسبہ سے آپ کو ذہن میں آ جائے حاسبہ. اسلام سے آپ کو ذہن میں آ جائے اسلمہ. اختلاف سے ذہن میں آ جائے اختلافہ. استغفار سے ذہن میں آ جائے استغفرہ. ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں آنا چاہیے, یہ آپ پورا پیج آپ کے ذہن میں رٹا ہونا چاہیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. دعا پڑھیے, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آپ میں سے